اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ یہ نیا باب، نیا چیپٹر ہے نیک کاموں کی کثرت کے بارے میں۔ نیک کاموں کی کثرت کے راستے جو ہیں طرق الخیر، ان کے بارے میں ہے کہ کن کن کاموں سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور کون سے کام نیک کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ معمول ہے کہ ہر باب سے پہلے قرآن پاک کی کچھ آیتیں نقل کرتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے چند آیتیں نقل فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ارشاد فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم کون سی نیکی کر رہے ہو، خواہ وہ پوشیدہ نیکی ہو یا ظاہری نیکی ہو، اللہ کے علم پاک میں ہے۔ دوسری آیت کریمہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اس کے علم پاک میں ہے اور تمہیں تمہاری نیکی کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ ایک اور آیت شریفہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو شخص ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یا اس کا ثواب وہ خود دیکھے گا، بندہ دیکھے گا، معاف کیجیے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا تو کل اس کا اجر اور ثواب وہ یقیناً دیکھے گا۔ اور اللہ نے فرمایا ومن عمل صالحا فلنفسہ، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا وہ اپنی ہی ذات کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں قرآن عظیم کے اندر جن میں چند مختصر آیات مبارکہ علامہ نبوی رحمۃ اللہ نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے احادیث ہی بہت زیادہ ہیں، لاتعداد ہیں، شمار نہیں کیا سکتا۔ ان میں سے کچھ احادیث مبارکہ آپ نے نقل فرمائی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ذر جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، میں نے عرض کی، جناب ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے اعمال بہتر ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا الایمان باللہ والجہاد فی سبیلی، سب سے بہتر عمل جو ہے اللہ پہ ایمان لانا ہے اور اس کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر میں نے عرض کی ای الرقاب افضل، کون سے غلاموں کو آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ عقائد و جہاں کی تشریف آوری سے پہلے دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، یا تو آقاؤں کی دنیا تھی، مالکوں کی، یا غلاموں کی۔ غلامی عام تھی، بازار کی منڈی کی طرح سے، کیٹل کی طرح سے انسان بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، انسانوں کے جسموں کے اعتبار سے ان کی قیمتیں لگتی تھیں۔ یہ پوری دنیا میں تھا۔ یہ اسلام کے نظام رحمت کا سب سے بڑا احسان ہے کہ آقائے دو جہاں نے غلاموں کی آزادی کو عبادت کا مقام دے دیا ہے۔ تو پوچھا صحابی نے یا رسول اللہ کس طرح کے غلاموں کو آزاد کرنا بہتر ہے؟ تو فرمایا انفسها عند اہلها واکثرها ثمنا، جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ قیمتی ہو اور زیادہ نفیس ہو اپنے وجود کے اعتبار سے یا ماننے والوں کے اعتبار سے، اس کو آزاد کرنا زیادہ بہتر، اس لیے کہ عام غلام تو عام ہوتے ہیں لیکن جو زیادہ قیمتی غلام ہوتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں، ان کا آزاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ انہیں آزاد کرو۔
انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم یہ نہ کر سکیں، یعنی ہم جہاد نہ کر سکیں اور غلام نہ آزاد کر سکیں، اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ آقا نے فرمایا تعین صانعا او تصنع لاخرق، پھر کسی بنانے والے کی مدد کرو، کام کرنے والے کی مدد کرو، جو خود کام کر رہا ہے اس کی مدد کرو اس کے کام میں۔ اور عرض کی کہ اگر ہم یہ بھی نہ کر سکیں تو فرمایا کہ ضرورت مند کی مدد کرو، جو بھی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرو۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ ہم اگر بعض اعمال سے کمزور رہ جائیں، نہ کر سکیں، ہم یہ سب بھی نہ کر سکیں، تو پھر کیا ہم نیک کام کرنے والوں میں شریک ہو سکتے ہیں کیا؟ تو آقا نے فرمایا تکف شرک عن الناس، تو صرف اتنا کرو کہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھو، کوئی ایسا کام نہ کرو جسے لوگوں تک زبان سے، ہاتھ سے، اپنے ایکشن سے، اپنے طرز عمل سے، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، یہ بھی تمہاری طرف صدقہ ہے۔ اگر تم کسی کو اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے طرز عمل، اپنے ایکشن سے بچاؤ گے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، تو یہ بھی صدقہ ہے تمہاری طرف سے، تمہارے نفس کے لیے، تمہاری ذات کے لیے۔ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقائے دو جہاں کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔